الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل 35واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 2 رمضان 1444 ہجری اور 24 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر اور ڈاکے کے عنوان پر پچھلے پروگراموں میں جتنی بات ہوئی اس سے اگر کوئی شخص یہ تاثر لے یا یہ نتیجہ نکالنا چاہے کہ جی ڈالر کو چھوڑ کر پاکستان کو یا دیگر ملکوں کو روسی روبل کی طرف یا چائنیز یوان کی طرف جانا چاہیے، تو اس حقیر کا جواب یہ ہے، عرض یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ بھی دجل ہے۔ ڈالر چھوڑ کے روسی روبل کی طرف جانا یا ڈالر چھوڑ کے چائنیز یوان کی طرف جانا یہ اس مسئلے کا، اس ڈاکے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ادھر بھی ریشو یا تناسب یا پیرٹی 1:1 تو نہیں ہے نا۔ ہم نے خود دیکھا ابھی چند سالوں میں چائنیز یوان 25 روپے میں ملتا تھا، آج وہ 41 اور 42 روپے میں ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دجل، جو فریب، جو دھوکہ امریکی ڈالر میں موجود ہے، وہی دھوکہ، وہی دجل رشین روبل میں بھی ہے، چائنیز یوان میں بھی ہے۔ جبکہ قرآن کیا ہمیں بتاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں جو آیات امت کو عطا فرمائیں، اللہ کے فضل سے عطا فرمائیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے درہم اور دینار کا ذکر کیا ہے۔ ان کا تصور کیا ہے کہ وہ چاندی کے درہم ہیں یا سونے کے دینار ہیں، تو وہ ایک کوائن ہے، ایک سکہ ہے، یعنی ایک میٹل ہے، ایک دھات ہے۔ اس دھات میں تصور یہ ہے کہ اگر وہ ایک سکہ 1 گرام کا ہے تو وہ 10 سال بعد بھی 1 گرام کا ہے، وہ 100 سال بعد بھی 1 گرام کا ہے، یعنی کنسیپچولی اس کی قیمت فکس ہے، متعین ہے، مقرر ہے، ویرینٹ نہیں ہے، اس میں ویریئنس نہیں ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ فکس رہتی ہے، مقرر رہتی ہے۔ یہی تصور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کو چھپانے میں اور اس کو دبانے میں یاجوج اور ماجوج اینڈ کمپنی یہ سب شامل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جب یہ ذکر آتا ہے کہ سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام کو لوگوں نے یہ کہا کہ جناب آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں، قائم کر دیں، جس سے ہم یاجوج اور ماجوج سے بچ جائیں۔ اب یہاں پہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر وہ فسادی گروہ، لوگوں کا گروپ آف پیپل، ٹھیک ہے، اس میں 100 لوگ تھے یا 10 لاکھ لوگ تھے یا 5 لاکھ لوگ تھے یا 5000 لوگ تھے، اگر وہ مجموعی طور پر ایک گروہ یا ایک گروپ شمار کیا جائے تو اس کو اکیلے یاجوج بھی تو کہا جا سکتا تھا، اس کو اکیلے ماجوج بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیب کی خبروں سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو فسادی گروپ ہوگا وہ یاجوج اور ماجوج 2 صورتوں میں حملہ آور ہوں گے۔ ایک ہے جو جا کے چھری مارے گا، دوسرا ہے وہ جو جا کے مرہم پٹی کرے گا۔ یہ ایسے ہی ہے۔ برطانیہ کا آپ ڈاکہ دیکھیں کہ جب اس نے بندوق کے زور پر ساری دنیا کو کالونائزیشن کا شکار بنایا، تو کیا اس نے تعلیمی ادارے نہیں کھولے؟ کیا اس نے عدالتیں نہیں بنائیں؟ کیا اس نے فوجی چھونیاں نہیں بنائیں؟ کیا اس نے ہسپتال نہیں بنائے؟ یعنی ایک طرف سے زخم دیا جاتا ہے، دوسری طرف سے اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے۔ اسی لیے یاجوج اور ماجوج کی پہچان مشکل ہے،
اور اس پہچان کی مشکل ہونے والی بات اپنی ایک جگہ حقیقت ہے اور ممکن ہونا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں یاجوج اور ماجوج کی پہچان مشکل ہے لیکن ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اب آ جاؤ کہ یاجوج اور ماجوج کا جو تصور دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ دونوں طرف سے کھلواڑ کریں گے۔ آج کے اس 100 سالہ دور میں جو سابقہ ایک 100 سالہ دور گزرا، اس میں جو کولڈ وار ایرا تھا، یعنی جو روس اور امریکہ کے حساب سے دنیا کو بائی پولر ورلڈ کہا جاتا تھا، کچھ امریکی اتحادی بن گئے، کچھ روسی اتحادی بن گئے۔ تو اس بائی پولر ورلڈ کو اب آپ اینالائز کریں کہ ایک طرف امریکہ، ایک طرف روس، اور پھر ساتھ ان کے اپنے اپنے اتحادی۔ اب آپ اس کو اور اگلے سٹیپ پہ لے کے آئیں کہ جب افغانستان کی جنگ ہوتی ہے پہلے حصے والی، یعنی جب اس پہ روس حملہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ مدد کے لیے کون آتا ہے؟ سبحان اللہ، امریکہ اینڈ کمپنی۔ یہ 1979 کی وہ جنگ جس میں روس حملہ آور تھا اور امریکہ مددگار تھا۔ اب آپ نے یاجوج اور ماجوج کے تصور کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد والی جنگ میں کیا ہے کہ یہ جو ابھی حالیہ طالبان کو حکمران بنا کے امریکہ وہاں سے رخصت ہوا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب دوسری اس قسط میں امریکہ حملہ آور تھا اور مددگار کون تھا؟ روس اینڈ کمپنی۔ اچھا، اسی طرح آپ تیسرا پہلو دیکھیں، شام کے اوپر 2011 اور 2013 کے عرصے سے اب تک امریکہ اینڈ کمپنی حملہ آور ہے شام کے اوپر۔ بہانہ کیا بنایا گیا کہ جی بشار الاسد نے 1000 چند سو لوگوں پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو امریکہ اتنے بمباری کرتا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ شام میں کیا ہوا کہ حملہ آور امریکہ اینڈ کمپنی اور مددگار کون ہے؟ روس۔ اچھا، اب حالیہ پچھلے سال سے آپ دیکھ لیں، 2022 سے ابھی 2023 تک کے اس ایک سال کے عرصے میں یوکرین پر حملہ آور کون ہے؟ روس، اور یوکرین کا مددگار کون ہے؟ امریکہ اینڈ کمپنی۔ تو اب آپ اس ساری صورتحال کو اینالائز کریں کہ قرآن پاک میں جب لوگوں نے سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ یاجوج اور ماجوج کے خلاف آپ ایک دیوار بنا دیں، تو دو گروہوں کا ذکر کیوں تھا؟ یعنی دونوں طرف یہ فتنے ہی ہوں گے، فسادی ہی ہوں گے۔ آپ یہ غور کیوں نہیں کرتے ایک اور پہلو سے کہ آج انسانی حقوق کا چیمپئن بننے والے یہ یورپی حکمران اس بات کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل جو کرمنل کورٹ ہے ICC، وہ ان یورپی اور امریکی حکمرانوں سے یہ کیوں نہیں حساب مانگتا کہ جنگ عظیم اول یعنی ورلڈ وار 1 میں جو 2.5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ قتل ہوئے اس کا حساب تو دو، آؤ ان کی جانوں کا بدلہ تو دو۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں جنگ عظیم 2 میں جو 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ قتل ہوئے ان کا حساب کبھی مانگا ICC نے؟ کبھی مانگا اقوام متحدہ نے؟ نہیں مانگے گا، کیونکہ جنہوں نے یہ ساری قتل و غارت گری کی وہی یورپی حکمران، وہی امریکی حکمران تو اقوام متحدہ کے اس وقت چودھری بنے بیٹھے ہیں، وہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ابھی یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے مارچ 2023 کی کہ امریکی حکومت نے پہلے یہ سوچا کہ جی ایک مقدمہ دائر کیا جائے ICC میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، روس کے خلاف کہ یوکرین میں اس کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کی تحقیق کی جائے۔ لیکن بعد میں پھر امریکی حکومت نے خود ہی اس کو روک دیا کہ اگر اس زاویے پر تحقیقات ہونا شروع ہو گئیں پھر تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا کھاتہ بھی کھلے گا، پھر تو اسرائیل اور فلسطین کا کھاتہ بھی کھلے گا، پھر تو عراق اور شام کی جنگوں کا کھاتہ بھی کھلے گا، پھر تو ویتنام اور افغانستان کی جنگوں کا کھاتہ بھی کھلے گا۔ اس طرح تو یورپی اور امریکی حکمران بذات خود ننگے ہو جائیں گے۔
اس لیے انہوں نے اس مقدمے کو دائر کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے۔ یہ ابھی مارچ 2023 کی عالمی میڈیا کی خبریں آپ دیکھ لیں، بالخصوص رشین ٹی وی کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اب اتنی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکی ڈالر کو چھوڑ کر روسی روبل کی طرف جانا یہ ڈالر کے ڈاکے اور فاریکس کے ڈاکے کا حل نہیں ہے۔ حل کیا ہے کہ درہم و دینار یعنی کوائن کا جو تصور ہے، اس میں اگر 1 گرام کا سکہ ہے تو وہ 100 سال بعد بھی 1 گرام کا ہے، یعنی فکس قیمت، مقرر قیمت، متعین قیمت، یہ ہے اصل کاروبار، کاروبار کا اصل، کاروبار کی اصل روح کہ قیمتیں مقرر رکھی جائیں۔ اب یہ جو دھوکہ دیا ہے یاجوج اور ماجوج نے، یورپی حکمرانوں نے ساری دنیا میں اپنے علومیناتی ادارے بنا کر کہ جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق جو ہے نا وہ قیمت بدلتی ہے، کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب آپ انہی کے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون کو دیکھ لیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک سبزی فروش وہ آلو بیچ رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ میرے پاس 5 گاہک ہیں، پھر اچانک 10 گاہک ہو گئے، پھر اچانک 40 گاہک ہو گئے، اور وہ سبزی والا زیادہ گاہکوں کو دیکھ کے یہ کہے کہ میں اب آلو 100 روپیہ کلو نہیں بیچوں گا، میں اب 2600 روپیہ کلو بیچوں گا، تو وہ جو گاہک کھڑے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ ابے چل، تو تو فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، ڈاکو ہے، ظالم ہے، تو تو ظلم کر رہا ہے، زیادہ گاہکوں کو دیکھ کے تو نے قیمت بڑھا دی ہے۔ تو اسی بات کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پر جو دھوکہ دیا جاتا ہے قیمت بدلنے کا، کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ ایک پہلو۔ اچھا، اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہی سبزی والا جو پہلے 100 روپے کلو آلو بیچ رہا تھا، اس کے پاس اچانک 40 گاہکوں کی لائن لگ گئی، ٹھیک ہے، اب ان 40 گاہکوں میں کوئی امیر بھی ہے، کوئی غریب بھی ہے، تو وہ جو غریب 100 روپیہ آلو خریدنے سے بھی بیچارہ پریشان حال تھا، وہ اب بڑی ہوئی قیمت پر آلو کیسے خریدے گا؟ تو کیا یہ اس غریب کی حق تلفی نہیں ہے کہ اس کی قوت خرید کو بیٹھے بیٹھے اور دیکھتے دیکھتے بدل دیا گیا؟ یعنی جو کوموڈٹی تھی اس کو مہنگا کر دیا گیا اور غریب کا حق مار دیا گیا۔ کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون انسانی حقوق کے مطابق کوئی اس سے مطابقت رکھتا ہے، میچ کرتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پر قیمت بدلنا بھی ہے۔ لہٰذا یہ سارے بڑے بڑے تاجر، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، جب وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام پر قیمت بدلتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ غریب کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ ڈالر جو ہے اس کو پیٹرو ڈالر کی صورت میں ساری دنیا پر مسلط کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جی لیٹ سے ایک بینک کے پاس 1 لاکھ ڈالر پڑے ہوئے تھے، دوسرے بینک کو ضرورت تھی، اس نے کہا کہ بھئی یہ ڈالر تم مجھے بیچ دو۔ اب اگر اس کے پاس 1 لاکھ ڈالر موجود ہیں اور اس کی طلب ہے 1 لاکھ ڈالر، تو اب حق تو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مقرر کردہ قیمت کے مطابق یہ بینک 1 لاکھ ڈالر اس بینک کو مقررہ قیمت پر فروخت کرے، اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو انکار کر دے کہ میری اپنی ضرورت ہے۔ انکار کرنا حق ہے لیکن مہنگا بیچنا حق نہیں ہے۔ اگلا نقطہ کہ اگر لیٹ سے فار ایگزامپل اس نے 1 لاکھ ڈالر اس کو بیچ دیے اور اس نے خرید لیے، اب یہ خالی ہو گیا، اب اگر اس کی ضرورت مزید ہے کہ جی اب مجھے 50,000 ڈالر اور درکار ہے، تو اب اس کی جیب خالی ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو کیا یہ بڑھا کے قیمت اس کو دے تو کیا یہ اس کو سپلائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اس کے پاس ڈالر نہیں تھے اور یہ قیمت بڑھا کے دینے پہ تیار ہو
تو یہ سپلائی نہیں کر سکے گا۔ اب آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ جب اس کے پاس ڈالر تھے، ٹھیک ہے، تو اس نے قیمت جب بڑھا دی ڈیمانڈ کو دیکھ کے، 40 گاہکوں کو دیکھ کے، تو اس نے ڈاکہ ڈالا۔ قیمت بڑھانا اس کا دجل تھا، ظلم تھا۔ اچھا، جب اس نے قیمت بڑھائی اور اس نے خریدی تو دو بینکوں کے لین دین کا وہ جو سارا ڈرامہ تھا وہ ساری باقی قوم پر لاگو کیسے ہو گیا؟ ایک نے مہنگا بیچا، اس نے بھی ظلم کیا، ایک نے مہنگا خریدا، اس نے بھی ظلم کیا۔ تو دو بینکوں کی، دو افراد کی لین دین باقی 23 کروڑ عوام پر کیوں لاگو کر دی گئی؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ دجل نہیں ہے؟ اچھا، اب اگر کہ اس کے پاس چیز موجود تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے مہنگا بیچ دیا، اور اگر اس کے پاس چیز موجود نہ ہوتی تو یہ جتنی مرضی قیمت ادا کرتا، یہ دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ جب 200 روپے پہ بکنے والا ڈالر اچانک 240 کا بیچا جاتا ہے یا اچانک 285 کا بیچا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خرید و فروخت جاری تھی اور چیز موجود تھی، اور جب چیز موجود تھی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی قیمت کیوں بڑھائی؟ یعنی جب چیز موجود تھی تو قیمت کیوں بڑھائی؟ ہاں، اگر یہ کہتا کہ جی سٹاک ختم ہو گیا، اب یہ مہنگا دینے پہ تیار تھا، قیمت زیادہ دینے پہ تیار تھا، یہ کہتا کہ بھائی میرے پاس تو سٹاک ختم ہو گیا، میں آپ کو سپلائی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ مہنگا بیچ رہا ہے اور یہ مہنگا خرید رہا ہے تو چیز موجود ہے، اور جب چیز موجود ہے تو ریٹ کیوں بڑھایا؟ اور اگر چیز موجود نہیں ہے تو ریٹ بڑھانا ویسے ہی فضول ہے۔ لہٰذا ہر دو صورتوں میں قیمت فکس رہنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ مثالیں سمجھ آتی ہیں تو آپ کا دماغ اس سے زیادہ اچھی مثالیں بھی سوچ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امریکی ڈالر ہو، روسی روبل ہو، چائنیز یوان ہو، جب تک یہ 1:1 کی پیرٹی پہ نہیں آئیں گے، بنی نوع انسان کے حقوق پر ڈاکہ جاری رہے گا، اور یہ ڈاکہ یاجوج اور ماجوج مل کے ڈالتے ہیں۔ شو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ برا ہے، لیکن حقیقتاً یہ بھی ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مذہبی زاویے سے دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو یوں اینالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ایک ہے، واحد ہے، تو اس نے قبلے 3 کیوں بنائے؟ آسمانوں میں بیت معمور اور زمین دنیا پر خانہ کعبہ بھی اور مسجد اقصیٰ بھی، تو زمین پر 2 قبلے کیوں بنائے؟ کیا یہ بات توحید کے، اللہ کے ایک ہونے سے مطابقت رکھتی ہے؟ شروع سے آخر تک اللہ ایک ہی قبلہ مقرر کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبلوں کو بھی یاجوج اور ماجوج کی پہچان کے لیے دنیا کو بتا دیا، دکھا دیا، نشانیاں قرآن میں بیان کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کر دیں کہ جب زمانہ دجل ہوگا، یاجوج اور ماجوج اپنے عروج پہ پہنچیں گے، تو حقیقتاً یہ دونوں قبلے فتنے لوگوں کے پاس ہوں گے۔ ایک طرف دیکھیں صہیونی ٹولہ ہے، ایک طرف دیکھیں وہابی ٹولہ ہے، اور پیٹرو ڈالر کا جو یہ پیگ کیا گیا 1 USD = 3.75 سعودی ریال کا یہ دجل ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں پر مسلط کیا گیا ہے، دونوں قبلوں والوں نے مل کر کے کیا ہے۔ ایک طرف کے صہیونی دنیا کے بڑے بینکار اور ان کے مددگار کون؟ پیٹرول والے۔ اسی لیے یہ دونوں قبلے یہ بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج اپنے عروج پہ پہنچیں گے تو ان دونوں قبلوں کے حاکموں کا اتحاد ہوگا، اور یہ اتحاد پچھلے 100 سال سے ظاہر ہے، ثابت ہے۔ 1975 کے پیٹرو ڈالر کے پیگ کیے گئے معاہدے سے ثابت ہے۔ پیٹرول کے بدلے دفاع، سعودیہ کا پیٹرول دفاع امریکہ کے ذمے، اور اسرائیل کا دفاع امریکہ کے ذمے۔ تو یہ ساری نشانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکی ڈالر کو چھوڑ کر روسی روبل اور چائنیز یوان پہ جانا یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل ہے
1:1 جو کہ انصاف کا تقاضا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔